تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو لائق حمد ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ایسا ظاہر ہے کہ ہر جلوے میں اسی کا نشان ہے، وہ ایسا باطن ہے کہ ہر نشان میں پنہاں ہے۔ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، کائنات کے تمام رنگ اسی کے ہیں، وہ حی ہے، وہی قیوم ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے ادوار ہستی کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ ایسا قائم ہے کہ اس کی مملکت کو کسی ستون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ اس کا علم کسبی اور واہبی نہیں ہے۔ وہ ایسا خبیر ہے کہ بغیر کسی مخبر کے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ وہی ہے جو دھڑکتے ہوئے دل کی تمام بے قراریوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جو اٹھتے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے چھپی ہوئی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ وہی ہے جو شکم مادر میں مولود کو غذا برہم پہنچاتا ہے۔ وہی ہے جو بوڑھی ہوتی ہوئی ہڈیوں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ وہی تو ہے جو سطح زمین میں چھپے ہوئے دانے گندم کو ماہتاب کی دمک اور آفتاب کی چمک سے اتنا لبریز کر دیتا ہے کہ 12-14 دانوں کی بالیاں انسان کا رزق بن کے باہر نکل آتی ہیں۔ وہی ہے کہ جس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، وہ نہ چاہے تو پتہ نہیں ہل سکتا، وہ نہ چاہے تو سانسیں نہیں چل سکتی، وہ نہ چاہے تو نبض ہستی ایک لمحے تو کیا لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہی موجود تھا، وہی موجود ہے، وہی مقصود تھا، وہی مطلوب ہے، وہی مشہود تھا، وہی ہے رستہ، منزل وہی ہے، اسی کی جاویدانی ہے، اسی کے قصے، اسی کی کہانی ہے، اسی کا جلوہ ہے، اسی کا نور ہے، اسی کا سرور ہے۔ غرور کو زیبائی فقط اسی کی ذات ہے۔ اسی کی مملکت ایسی ہے کہ جسے فنا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کب سے ہے، کوئی نہیں بتا سکتا وہ کب تک ہے۔ اس کی حدود مشرقین و مغربین سے آگے تک ہے۔ وہی تو ہے جو تخت الثری کی گھٹن سے لے کے عرش اولا کی وسعتوں سے پرے تک ہے۔ کبھی وہ نمناکی حیات سے آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو میں چھپ بیٹھتا ہے، کبھی وہ کنعان کے بازاروں میں بکتے ہوئے یوسف کے چہرے کی جھلک میں آ جاتا ہے، کبھی وہ مہکتے ہوئے گل و گلزار میں لہکتی ہوئی فضاؤں اور ہواؤں میں اپنا وجود ثابت کراتا ہے، کبھی وہ مصطفیٰ کے لہجے میں آتا ہے، کبھی وہ مرتضیت میں ڈھل جاتا ہے، کبھی وہ مجتبیت میں آ جاتا ہے۔ کہیں وہ تقسیم ہو تو دنیا کو اپنی احدیت سمجھانے کے لیے 14 میں سمٹ جاتا ہے، اور جب 14 کو سمیٹ لیتا ہے تو آہد بنتے ہوئے کبریائی میں ڈھل جاتا ہے۔ وہی تو ہے کہ کائنات کے حماد جس کی حمد کر کر کے تھک جائے تو اس کی حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جس کی حمد کا نام ہی محمد ہو۔ وہ معبود برحق، وہ کائنات کا واحد و یکتا و بے مثل و بے نظیر خدا کہ جس کی حمد کرنے کے لیے 14 سجدے کافی ہے، کہ جس کی حمد بیان کرنے کے لیے کبھی عمار یاسر کی زبان ہے، کبھی میثم تمار کی زبان ہے، کبھی ابو ذر غفاری کی زبان ہے، کہیں سلمان فارسی کا ایمان ہے۔ کون ہے جو اس کی حمد بیان کر سکے کہ جس کی حمد کو حسین کا سجدہ کافی ہو؟ جس پروردگار کے حضور تپتے ہوئے نینوا ماریا میں، کرب و بلا میں، شط الفرات میں 71 لاشوں کے مابین لا معبود سواک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے حسین کہہ رہا ہو کوئی نہیں ہے مگر تو ہے، اسے زیبا ہے کہ وہ خود کو خدا کہلائے، اسے زیبا ہے کہ وہ خود کو اللہ کہلائے، کہ جس کے آگے سر بسجود ہونے والے کہیں ہلال ابن نافع بجلی جیسے ہیں، کہیں واہب قلبی جیسے ہیں، کہیں زہیر ابن قین جیسے ہیں، کہیں جون جیسے زیرک ہیں، کہیں ہر جیسے در کو ہر بنانے والے ہیں، کہیں علی اصغر ہیں، کہیں علی اکبر ہیں، کہیں قاسم جیسے ہیں، جہاں 72 نفوس اپنے تن اقدس کو کٹانے کے باوجود سنا کی نوک پہ بلند ہو کے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے مگر وہ ہے، اسے حق ہے کہ وہ اللہ کہلائے۔ اللہ
وہی تو ہے جو خوبصورت ہے اور خوبصورتیاں پسند کرتا ہے، وہی تو ہے جس نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا ہے، وہی تو ہے کہ جس کی بنائی ہوئی کائنات میں لا تفاوت من الفطور، تم میری بنائی ہوئی کائنات میں فطور نہیں دیکھو گے، کبھی چاند سورج سے آگے نہیں بڑھا، کبھی سورج چاند سے آگے نہیں گیا، کبھی کلی نے اس کی اجازت کے بغیر مسکرانے کی کوشش نہیں کی، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے تو باد نسیم و شمیم و سرسر میں سمیٹ دیتا ہے، وہ ہواؤں کو روک لیتا ہے تو پھلوں کو پکانا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی تو بتائے کہ وہ معبود، وہ موجود کہاں ہے کہ جہاں کہا جائے کہ یہاں ہے وہاں نہیں ہوتا، اور جہاں انکار کیا جائے یہاں نہیں ہے وہیں پہ ان الحق کی صدا دیتے ہوئے موجود ہوتا ہے۔ کوئی نہیں ملے گا، لیکن 14 ملیں گے کہ جن کے لبادے بھی ایک ہیں، جن کی طبیعتیں بھی ایک ہیں، جن کی حیثیتیں شریعتیں بھی ایک ہیں۔ پہلا بھی کہہ رہا ہے وہ ہے تو آخری منوا رہا ہے کہ وہ ہے، پہلا کہہ رہا ہے کہ اس کا وجود ہمارے نفوس میں تلاش کرو تو آخری اس کا پرچار کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ مہدیت کے دروازے، ہدایت کے رستے جب تک کھلے رہیں گے تب تک اس معبود کا ہونا واجب قرار دیا جاتا رہے گا کہ معبود کے لیے ضروری ہے کوئی عبد ہو، جب تک عبد قائم ہے تب تک معبود قائم ہے۔ شب قدر کی راتوں میں ٹکرے مارنے سے خدا نہیں ملے گا، اس عبد کو تلاش کرو کہ جس عبد کے ہونے سے معبود موجود ہے، اور وہ عبد خطیب منبر سلونی کی شکل میں ملے گا کہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں انا نقطۃ بین العبد والمعبود۔ حیدری، میں وہ نقطہ ہوں مابین عبد و معبود کا۔ اگر تم نے اپنی عبادتیں، اپنے ریاضتیں، اپنے مسائل، اپنے تمام تر زہد و عبادت و تقوی خداوند متعال تک پہنچانا ہے تو بھٹکو نہیں، میرے رستے پہ آؤ، میں تمہیں یہاں سے پکڑ کے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں لے جاؤں گا۔ آج کا مسلمان دنیا و مافیہا میں اپنے اپنے مدارج کو طے کرتے ہوئے، اپنے اپنے فرقے میں ڈوبے ہوئے، اپنے اپنے طریقہ اور طور کے ساتھ عبادت کرتا ہوا بھٹکتا جا رہا ہے، لیکن جب تک مجلس ادائے حسین زندہ ہے، جب تک یہ نعرہ وفا کے لہراتے ہوئے پرچم عباس علمدار کا نعرہ زندہ ہے، تب تک دنیا کو یہ پیغام جاتا رہے گا کوئی نہیں ہے جو توحید کی بارگاہ میں لے جا سکے ماں سوائے چہاردہ معصومین کے، اور چہاردہ معصومین میں بھی جس نے نکھر کے اپنا رستہ جدا کر کے براہ راست خدا تک رستہ بنا لیا ہے، اسی کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ 14 کے 14، شاید وہی بڑی توجہ چاہوں گا، یہ 14 کے 14 ایسے ہادیان برحق ہیں کہ جس کی انگلی تھامیں گے خدا تک لے جائے گا۔ لیکن لطف اٹھائیے اس جملے کا، یقین جانیے بڑا لطف ہے اس جملے میں کہ 14 میں حسین کیسے تھوڑے سے مختلف ہیں کہ باقی سارے آپ کو خدا تک جانے کا رستہ بتاتے ہیں، حسین آپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا سے ملا دیتا۔ توجہات ہیں؟ آئیے دنیا کو پیغام دیجئے، یہ شب بیداریاں، یہ مجالس ادائے مظلوم کربلا، یہ سیاہ لباس، یہ اتنا لنگر، یہ اخراجات، یہ فقط اس لیے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اگر انہیں پتا تھا کہ حسین سچ اور شافع محشر حق ہے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے۔ یہ سبیلیں، یہ تمام طرزداریاں دراصل دلیلیں ہیں نا کہ یہی وہ قبیلہ ہے کہ جو حسین سچ اور حق کا نعرہ بلند کرتا ہے، اور یہی وہ اکلوتا حسین ہے کہ جس نے نینوا میں بتایا ہے کہ توحید کو سمجھنا ہے تو مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی صفوں کی جانب دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی۔ بھوک و پیاس برداشت کرتے ہوئے روزہ دار توحید کو سمجھنے کے لیے کتنی بے کسی کے عالم میں افطار کے قریب آ کر کے خداوند ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی وطن میں رہتے ہوئے، اپنے ہی سامنے نعمات الہیہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اسی کی دی ہوئی طاقت و توفیق سے سحر اور افطار کے مابین ایک نڈھال جسم کے ساتھ سجدہ کر کے خدا کی توحید کو سمجھنا اور ہے 3 دن کی پیاس میں، سوکھے ہوئے ہونٹوں میں، کٹتے ہوئے گلے کے باوجود بوسائے پیغمبر کو جدا نہ کر کے خدا کا وجود ثابت کرنا، یہ کام اور ہے۔ مجلسیں چاہے وہ علی مرتضیٰ سے متصل ہوں، چاہے وہ عاشور سے متصل ہوں، لیکن اس مجلس کی صدارت حضرت سید الشہداء کے نام ہے، کیونکہ امام مظلوم پوری کائنات آدم و عالم واحد ہستی ہے کہ جس نے امیر ممکنات سے لے کے
ختم مرتبیت سے لے کے مہدیت تک سب کو بتایا ہے کہ قصہ علی کا چلے گا، اختتام حسین تک ہوگا، قصہ نبوت کا چلے گا، انجام حسین تک آ کے رک جائے گا، کیونکہ آدم سے لے کے مصطفیت تک کی ساری نبوتیں جس کے ایک اذن پہ رکی ہوئی ہیں وہ مجتبی مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی تمام تر رسالت جس کے ایک سجدے پر ٹکی ہوئی ہے وہ حسین ابن علی۔ کربلا کو نکال کے دیکھیے، کربلا کو نکال کے دیکھیے۔ جملہ کہوں گا، ماشاءاللہ سے آپ اور میں تقریباً اسی عزا خانے میں چلتے چلتے بڑے ہوئے ہیں، میرے بزرگان کی دعاؤں سے یہ سلسلہ کچھ چلے گئے اپنے قبور میں، اور جیسے جیسے مجلس ہوتی ہے ان کے انفاظ جتنے بھی ہیں ارواح یقیناً وہاں پہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جو پودا تم لگا کے آئے تھے آج وہ پھل دے رہا ہے، اور یہ ننھے بچے جو آ جاتے ہیں یہ اگلی نسل ہے کہ چلتے 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 ان کے دلوں میں بھی وہ ہائے حسین کی صدا پہنچتی چلی جائے گی۔ کن کیا ہے؟ 29-30 روزے رکھیں گے، خدا کیا کہتا ہے؟ دیکھو دنیا والو، دنیا سے مت مانگو، مجھ سے مانگو، ودعونی الا استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ایک طرف کہتا ہے نہ مانگو، ایک طرف کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ دنیا سے مت مانگو، دنیا سے اس لیے مت مانگو کہ تم بھکاریوں سے مانگو گے تو بھکاری تمہیں دے گا کیا؟ بھائی جو خود خیرات لے کے آئے گا وہ تمہیں کیسے دے گا؟ تو کسی ایسے سے مانگو نا جو وہاں سے لے اور یہاں تقسیم کر دے۔ اب ڈائریکٹ خدا سے مانگو گے، کہو گے پروردگار تو کن پہ قادر ہے۔ جون ایلیہ نے کہا تھا ایک کن کا نتیجہ ہے یہ جہان خراب، اتنی سرعت میں یہی ممکن تھا، اور لوگوں نے فتوے لگا دی۔ لیکن دیکھیے وہ کیا کہہ گیا، کن کیا ہے؟ کربلا کی کاف اور نجف کا نون ملیں تو کن ہے۔ اب کن فیکون کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے متحیر اور مستغرق ہے آج کا مولانا، اور پریشان کر رکھا ہے، راتیں جاگ جاگ کے عبادات الہیہ سجدہ کرتے کرتے تھک ہار رہا ہے۔ لیکن عبادت مشقت کا نام تو نہیں ہے، عبادت تو اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ کا نام ہے، عبادت تو اطمینان قلب کا نام ہے۔ تو وہ کیسی نماز کہ جسے پڑھنے سے بدن کو تھکاوٹ ہے، وہ کیسا روزہ جسے رکھنے کے بعد کمزوری ہے، وہ کیسی زکوٰۃ جسے ادا کرنے کے بعد مال میں کمی ہے، وہ کیسا حج کہ جو صرف چکر ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو خدا عبادت چاہتا ہے وہ عبادت اور ہے، جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہ عبادت اور ہے۔ ہر چیز کی دلیل موجود ہے، ہر چیز کا وکیل موجود ہے، جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی تب تک آپ جان ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو آپ نماز گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ میں سے میرے سمیت کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو پروردگارہ میری یہ نماز کے توسل سے یہ دعا قبول کر لے۔ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعا، آپ کی نماز قبول ہے سلمان بھائی کے نہیں ہے، آپ کو یقین ہی نہیں، آپ تو یہ کہیں گے التماس کریں گے میرا روزہ قبول کر لے، میری نماز قبول کر لے، یعنی مشکوک ہیں۔ درجہ استجابت پہ رکی ہوئی ہے دعا، اوپر نہیں گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی مرضی۔ تو پتہ کیجئے نا کہ اس کی مرضی کیسے سمجھ میں آئے گی۔ اس نے کہا ہم نے تمہارے چہرے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری مرضیاں پہچانے جائیں۔ کسی کا چہرہ تھوڑا سا متغیر ہو نا، تھوڑا سا نمناک ہو تو بندے کہتے ہیں یار ابھی بات نہ کرنا، غصے میں ہے، اچھا ابھی چلے جاؤ، ابھی راضی ہے۔ اس کا مطلب ہے چہرہ بتاتا ہے کہ بندہ ناراض ہے یا راضی ہے۔ اب عجیب سی بات ہے، بندوں کے چہرے بنائے گئے ہیں کہ مرضیوں کا پتہ چلے، خدا جانے اس کا چہرہ کیسا تھا کہ جس کا چہرہ دیکھ کے خدا کی مرضی کا پتہ چلتا تھا۔